بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ کے سامنے ایک لفظ کے بارے میں بیان کروں گا، مطلب دو لفظ ہیں، ایک مذکر کے لیے آئے گا، ایک مؤنث کے لیے آئے گا۔ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا، مثال کے طور پر ایک شخص غائب ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ یار وہ زید ہے، وہ عالم ہے، وہ فلاں ہے، وہ جو شخص ہے وہ فلاں ہے، تو آپ کس طرح اس کو عربی میں ذکر کریں گے؟ جیسے ہوا زیدن، اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ہوا زیدن اردو میں کیسے کہیں گے؟ وہ جو غائب شخص ہے نا وہ زید ہے۔ اب وہ کے لیے کیا آئے گا عربی میں؟ ہوا۔ اور زید کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زیدن، زید ہی کہتے ہیں، اور ہے تو جملے کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیتے ہیں، ہوا عالم، عربی میں کیسے کہیں گے؟ ہوا عالم۔ اور اس کی اردو میں کس طرح مثال لیں گے؟ وہ عالم ہے۔ جیسے آپ کو کہنا ہے نا یار وہ جو شخص ہے نا وہ عالم ہے، وہ عالم ہے، تو اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ وہ کے لیے آئے گا ہوا، عالم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عالم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ شاگرد ہے، تو وہ کے لیے آئے گا ہوا، اور شاگرد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلمید، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، تو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ ہوا کریم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے وہ تاجر ہے، تو اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ ہوا تاجر۔ یعنی ایک تو لفظ ہوگا اور وہ کے لیے کیا استعمال ہوگا، یعنی جو شخص غائب ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ ہوا کے ذریعے سے کہیں گے۔ اب آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے؟ مذکر کے لیے ہوا آئے گا اور مؤنث کے لیے ہی آئے گا۔ اب جیسے مؤنث کی دیکھ لیتے ہیں، جیسے وہ زینب ہے، تو وہ کے لیے کیا آئے گا؟ ہیا، اور زینب کے لیے آئے گا زینب۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ وہ کے لیے آئے گا ہیا، اور فاطمہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ۔ اسی طرح وہ عالمہ ہے، تو وہ کے لیے آئے گا ہیا، اور عالمہ کو عربی میں عالمتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے وہ خادمہ ہے، تو وہ کے لیے آئے گا ہیا، اور خادمہ کو خادمتن کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ عاقلہ ہے، تو وہ کے لیے آئے گا ہیا، اور عاقلہ کو مطلب عقل مند عورت، عقل مند کیا ہے؟ عورت ہے، تو عقل مند عورت کو کیا کہیں گے عربی میں؟ عاقلہ تو نہیں کہتے۔ مطلب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کری ہیں، یہ غائب کے لیے آتی ہیں۔ مطلب ایک شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کے لیے جب استعمال کریں گے تو کون سی ضمیر استعمال کریں گے؟ ہوا اور ہیا استعمال کریں گے۔ ہوا جو استعمال کریں گے مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے میں نے دو مثالیں ذکر کر دی، دو لفظ استعمال کر دی، ایک مذکر کا، ایک مطلب ہوا جو ہے ہوا آ گیا، اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ہیا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اور پوچھنا ہو آپ کو تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بہترین آپ کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔